ویلکم ٹو صحیفہ سخن چینل۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ شہرزاد کو آج ہسپتال میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے حسام کو کال کی تھی کہ وہ اسے پک کر لے، مگر حسام کو اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ آفیشیل پارٹی میں جانا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ڈرائیور کو بھیجنے کا کہہ دیا تھا۔ شہرزاد رات کے 11 بجے ڈرائیور کے ساتھ جانے کے خیال سے تھوڑی پریشان ہوئی تھی۔ ان کے گھر کے سارے ہی ڈرائیور بہت ہی قابل اعتبار تھے، مگر اس کی زندگی میں اب تک جو کچھ ہو چکا تھا وہ کسی بھی انسان پر اعتبار کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا ایک پل کے لیے دل چاہا تھا کہ وہ آج رات یہاں اپنے آفس میں ہی گزار دے، مگر اس کے تھکاوٹ سے ٹوٹتے وجود نے اسے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ میم، آپ کے کزن باہر آپ کو لینے آئے ہیں۔ وہ ٹیبل پر سر رکھے بیٹھی تھی جب نرس نے آ کر اسے اطلاع دی تھی۔ شہرزاد نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حسام اپنی امپورٹنٹ پارٹی چھوڑ کر اسے لینے آ گیا تھا۔ یہ خیال ہی بہت خوشگوار تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی چیزیں سمیٹتی باہر کی جانب بڑھی تھی، مگر گاڑی کے پیچھے پہنچتے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے اس کا چہرہ ایک دم غصے سے لال ہوا تھا، جو سینے پر بازو باندھے بہت ہی فرصت کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلیک کلر کی گرم سوٹ میں شال کو کاندھوں کے گرد لپیٹے غصے سے لال پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی اجزام قریشی کے سیدھا دل میں اتر گئی تھی۔ اسے دیکھ کر آنکھوں کی پیاس ہی نہیں بجھتی تھی۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ شہرزاد نے نخوت بھرے انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا اس شخص کی یہ آنکھیں نوچ لے جس سے وہ اسے گور گور کر دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لینے آیا ہوں، بلا پلکیں جھکائے اسے دیکھتے وہ اس کے غصے کے جواب میں اتنے ہی سکون سے بولا تھا، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، جاؤ یہاں سے، خبردار جو آئندہ ایسی کوئی حرکت بھی کی تو۔ شہرزاد اسے سرد لہجے میں وارن کرتی وہاں سے پلٹی تھی۔ چچا جان، شہرزاد میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی، آپ خود ہی بات کر لیں ان سے۔ اجزام کے بولے جانے والے الفاظ شہرزاد کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، جہاں اجزام فون کان سے ہٹاتا اس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ دنیا کا ضدی ترین انسان تھا جو اپنی ضد منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ یہ شہرزاد کا خیال تھا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے اجزام کو گھورتے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص ایسی کوئی حرکت کرے گا۔ جی چچا جان، میں اجزام کے ساتھ ہی آ رہی ہوں۔ شہرزاد ان کو انکار کی وجہ نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے مجبوراً اس نے حامی بھر لی تھی، مگر کال کاٹتے ہی اس نے غصے کی انتہا پر پہنچتے اجزام کا موبائل کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ دیکھتے موبائل پوری قوت کے ساتھ اس کے قدموں میں دے مارا تھا، جو زمین پر گرتا کئی حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شہرزاد کو لگا تھا کہ اسے غصہ آئے گا، وہ اسے لیے بغیر وہاں سے چلا جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اجزام قریشی نے اسے ظاہر کیا تھا جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ وہ مسکراتی نگاہوں کے ساتھ اس غصے پر قربان ہوتا۔ اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول گیا تھا۔ تم جیسے انسان کے برابر بیٹھنا اپنی توہین سمجھتی ہوں میں، جو اپنے خاندان کی عورتوں پر بری نگاہیں رکھتا ہے۔ شہرزاد غصے سے اپنی بات کہتی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے ہی لگی تھی جب اس کی جانب سے لگایا الزام قریشی کو آگ لگا گیا تھا۔ وہ اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا اس کی پشت گاڑی سے لگا گیا تھا۔ شہرزاد نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کا مسکراتا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا۔ بری نگاہ ڈالنا کیا ہوتا ہے تم جانتی بھی ہو۔ میں بھی اس وقت اسی امپورٹنٹ پارٹی میں بیزی تھا جہاں تمہارا شوہر نامدار موجود ہے۔ میں وہ چھوڑ کر یہاں آیا ہوں اپنے خاندان کی عورت کو بحفاظت گھر تک پہنچانے کے لیے۔ اجزام اس وقت شدید غصے کا شکار ہو چکا تھا، مگر شہرزاد کی کلائی پر اس کی گرفت انتہائی نرم تھی۔ اس لڑکی کو کسی بھی طرح سے ہرٹ کرنے کے بارے میں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد کے جواب میں شہرزاد نے کچھ نہیں بولا تھا۔ اس کی گرفت سے اپنی کلائی نکالتی وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی تھی۔ اس کو بہت ہی سبکی کا احساس ہوا تھا کہ اس کے شوہر کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اجزام قریشی کے سامنے ہمیشہ حسام کی اہمیت واضح کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ شخص خود ہی ہر بار اسے اگنور کر کے اجزام قریشی کو اس کے قریب آنے کا موقع دیتا تھا۔ اجزام نے گاڑی میں بیٹھتے مرر کو اس پر فوکس کیا تھا۔ شہرزاد پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص بس اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے اسے انتہائی زہر لگتا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ لیا تھا اس طرح کہ وہ اس کے چہرے کو ٹھیک سے دیکھ نہ پائے۔ اف ظالم لڑکی، کتنا ظلم کرو گی اس بیچارے دل پر۔ کاش کہ تم اجزام قریشی کے نصیب میں لکھ دی جاتی تو تمہیں بتاتا کتنی خاص ہو تم۔ اس دنیا کے فریب سے بچا کر اپنے سینے میں چھپا لیتا تمہیں۔
کوئی محرومی، کوئی اذیت باقی نہ رہنے دیتا۔ مگر اجزام قریشی تو کبھی شہرزاد کو نظر ہی نہیں آیا۔ حسام قریشی کے آگے بیک ویو مرر سے گاہے بگاہے اس کو دیکھتا لبوں پر افسردگی بھری مسکراہٹ سجائے سوچ کر رہ گیا تھا۔ اس نے پورا راستہ شہرزاد سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکتے وہ تیزی سے شہرزاد کی جانب بڑھا تھا اور اس کی سائڈ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا اس کے معاملے میں، شدید غصے میں ہونے کے باوجود کبھی بھی اس کی اہمیت پر کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ مگر شہرزاد بنا اسے دیکھے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ وہ جب تک گھر کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی، اجزام وہیں کھڑا اسے دیوانہ وار نگاہوں سے تکتے گیا تھا۔ پیاری لڑکی، ایک ٹھنڈی آہ بھرتا وہ گاڑی میں بیٹھتا قریشی ولا کے گیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ اب ساری رات اس نے ایسے ہی بے سکونی کے عالم میں گاڑی کو سڑکوں پر دوڑانا تھا۔ یہ لڑکی اس کی زندگی کا سکون و چین اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھی، جو اس کی نہیں تھی۔ قریشی ولا میں اس وقت 3 فیملیز رہائش پذیر تھیں: طلال قریشی، اقرار قریشی اور جبران قریشی۔ ان کے بڑے بھائی غیاث قریشی کی کافی عرصے پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ان کی بیگم آمینہ قریشی اور اکلوتا بیٹا اجزام قریشی قریشی ولا کے ساتھ ہی بنے ایک بہت ہی خوبصورت عالیشان بنگلے جسے اجزام ہاؤس کے نام سے جانا جاتا تھا، وہاں رہتے تھے۔ قریشی ولا والے بھی کافی اونچے سٹیٹس کے مالک تھے، مگر ان کا لیول آمینہ بیگم سے کبھی میچ نہیں کر پایا تھا۔ آمینہ بیگم بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اجزام قریشی کا قریشی ولا میں بھی پورا حصہ تھا اور ان کے بزنس میں بھی، مگر نہ تو آمینہ بیگم نے کبھی وہ حصہ مانگا تھا اور نہ ہی اجزام نے۔ وہ اس معاملے میں قریشی ولا والوں کی ساری دولت ملا کر بھی ان سے دگنی پوزیشن میں تھے۔ آمینہ بیگم اور اجزام کا مستقل قیام اجزام ہاؤس میں ہی تھا۔ گھر ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کا آنا جانا ہر وقت لگا رہتا تھا۔ طلال قریشی اور سلمہ بیگم کا ایک بیٹا حسام اور بیٹی دانیہ تھی۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر اقرار قریشی اور کشور بیگم کی 2 بیٹیاں کاشفہ، یسریٰ اور بیٹا دانش تھے۔ سب سے چھوٹے چاچو جبران قریشی اور فریحہ بیگم کے بھی 2 بیٹے تھے، واصف اور ابرار۔ جبران قریشی اور اجزام کی بہت بنتی تھی۔ اجزام کو اگر پورے قریشی ولا میں کوئی پسند تھا تو وہ جبران قریشی اور ان کی فیملی تھی، باقی لوگوں سے کم ہی اس کی بنتی تھی۔ حسام قریشی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، کیوں نہ کہ اس نے اجزام قریشی کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور پیاری ہستی کو اپنے نام کر رکھا تھا۔ اجزام کا بس چلتا تو وہ اس شخص کو دنیا سے ہی غائب کر دیتا اور اس پیاری لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام لگوا لیتا۔ طلال قریشی سے چھوٹی ان کی ایک بہن تھی سائمہ قریشی، جس کی شادی سلیمان سعید سے کی گئی تھی، جن کی ایک بیٹی شہرزاد سلیمان تھی۔ سالوں پہلے ایک حادثے میں ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کے بعد غیاث قریشی شہرزاد کو یہاں اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ شہرزاد حسام کی ہم عمر اور اجزام سے 1 سال بڑی تھی۔ اجزام کی نگاہیں اس لڑکی پر اس وقت سے ٹکی ہوئی تھیں جب وہ ڈری سہمی روتی بسورتی اس کے بابا کا ہاتھ تھامے قریشی ولا آئی تھی۔ اجزام کا دل جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا، اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ شہرزاد نارمل ہونے لگی تھی، مگر اجزام قریشی کا دل اس کے حوالے سے نارمل نہیں ہو پایا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی اسٹڈیز مکمل ہوتے ہی ابروڈ جانے سے پہلے اپنے پیرنٹس سے بات کر کے شہرزاد کو اپنے نام ضرور لگوائے گا۔ اس نے ابھی اس بارے میں کسی سے بات بھی نہیں کی تھی۔ ان دنوں وہ بورڈنگ اسکول میں پڑھتا تھا، اس کے ایگزامس چل رہے تھے۔ وہ اپنی اسٹڈیز میں اتنا بیزی تھا کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی کہ اس کے پیٹھ پیچھے قریشی ولا میں اس کے لیے کیا قیامت آ کر گزر گئی تھی۔ طلال قریشی نے حسام کی خواہش پر حسام اور شہرزاد کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ اجزام بورڈنگ اسکول سے پوری طرح فارغ ہو کر جیسے ہی واپس لوٹا، اس خبر نے اجزام کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس کی حالت اس وقت ایسے ہو گئی تھی جیسے کسی نے اس کی گردن کاٹ دی ہو۔ وہ اس دن بہت رویا تھا۔ اسے سنبھالنے والی آمینہ بیگم اپنے بیٹے کی محبت دیکھ کر خود بھی اندر سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، مگر انہوں نے خاندان میں باقی کسی کے سامنے یہ بات نہیں آنے دی تھی۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شہرزاد ان کے بیٹے کے لیے اتنی اہم تھی، ورنہ وہ یہ سب کبھی نہ ہونے دیتی۔ آج تک ہمیشہ انہوں نے اپنے لاڈلے کی ہر خواہش پوری کی تھی، مگر اس کی زندگی کی سب سے اہم شے اسے لا کر نہیں دے پائی تھی۔ اس بات کا افسوس ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے رہ گیا تھا۔ ایک دن شہرزاد کو اس کے کالج سے پک کرتے اس نے شہرزاد کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ اسے بتایا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن اس بات کے جواب میں شہرزاد کی جانب سے پڑنے والا تھپڑ اجزام کے دل کو مزید چکنا چور کر گیا تھا۔ اس نے اجزام کو اپنے شوہر کا حوالہ دینے کے ساتھ ساتھ خود سے عمر میں چھوٹے ہونے کا کہہ کر بہت بری طرح اسے رد کر دیا تھا۔
جس کے بعد اجزام کا مزید نقصان یہ ہوا تھا کہ وہ اس سے جو تھوڑی بہت بات کر لیتی تھی اس نے وہ بھی بند کر دی تھی، اس کی جانب دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اجزام خاموشی کے ساتھ ابروڈ چلا گیا تھا، جہاں سے پورے 5 سال بعد لوٹنے پر قریشی ولا کا ماحول اور شہرزاد کا اس کے ساتھ رویہ تب بھی ویسا ہی تھا۔ وہ اسے ایسے ٹریٹ کرتی تھی جیسے وہ کوئی اچھوت شے ہو جس کو ہاتھ لگانے سے وہ میلی ہو جائے گی۔ اس لڑکی کا ایک ایک ستم اجزام قریشی کے دل پر لکھا جا رہا تھا۔ شہرزاد کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، جسے پورا کرنے کی خاطر اس لڑکی نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ طلال قریشی نے یہی کہا تھا کہ شہرزاد جب پراپر اپنی جاب جوائن کر لے گی تو اس کے بعد ہی وہ اس کی رخصتی کر دیں گے، کیوں نہ کہ حسام مسلسل اس بات پر اصرار کر رہا تھا۔ بہت جلد وہ دن آنے والا تھا جب شہرزاد نے پوری طرح سے حسام قریشی کا بن جانا تھا، اور اس دن کا سوچتے ہوئے اجزام کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔